حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا مجھے سب سے زیادہ ڈر اپنی امت کے لیے شرک اصغر کا ہے۔ وہ شرک اصغر جس کو انسان سمجھتا ہی نہیں، جس کی پرواہ نہیں کرتا اور اعمال کر رہا ہے، لیکن اسے یہ نہیں پتا کہ یہ میرے عمل ضائع ہیں۔ وہ ایسا باریک شرک، وہ ایسا جو شرک اصغر جسے انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا اس کا عمل ضائع ہو جاتا ہے، یعنی ریاکاری۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ کون سا شرک اصغر ہے؟ فرمایا وہ ریاکاری ہے جو دکھلاوے کے لیے دوسروں کے لیے عمل کیا جائے، دوسروں کو راضی کرنے کے لیے، اپنی نام وری کے لیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا سب سے پہلے حساب ہوگا ایسے انسان کا جس نے اپنی جان کو اللہ کے رستے پہ قربان کیا، لیکن اس کا ارادہ یہ نہیں تھا، وہ اللہ کا راہ تھا لیکن ارادہ دکھلاوے کا تھا کہ میرا نام شہید لکھا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تیرا ارادہ میرا جو مجھے راضی کرنے کے لیے نہیں تھا۔ اور پھر ایسا عالم دین جس کا نام جو ہے روشن ہونے کے لیے، اس نے اپنے آپ کو بلند کرنے کے لیے، مشہور و معروف عالم بننے کے لیے علم حاصل کیا ہوگا۔ ایسے انسان جو ہے، یعنی ہر وہ انسان جس نے دکھلاوا کیا، ہر وہ انسان جس نے ریاکاری کی، اس کا عمل ضائع ہے۔ اور کافر انسان اور دکھلاوے والا انسان، یہ دونوں ایسے انسان ہیں جن کے متعلق فرمایا گیا کہ ایسے انسان جن کا نیت ارادہ مقصد اللہ کی رضا ہی نہ ہو، تو ایسا انسان قیامت کے دن اللہ سے اجر نہیں لے سکتا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین کفروا، وہ لوگ جو کافر ہیں، کافر لوگ، سورۃ نور آیت نمبر 39 ہے۔ فرمایا وہ کافر لوگ اعمالہم کسراب، ان کے اعمال ایسے ہیں جیسے چٹیل میدان، صاف میدان۔ وہ انسان بقیعۃ یحسبوہ الظمآن، وہ انسان گمان کرے گا، سوچے گا، سمجھے گا اور اسے بہت پیاس لگی ہوگی، وہ پیاسا انسان اسے پانی سمجھے گا۔ فرمایا بقیعۃ یحسبوہ الظمآن ماء، جب اسے پانی سمجھ کر اس کے پاس جائے گا، حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا، تو اسے کچھ بھی نہیں پائے گا۔ فرمایا اس کا یعنی عمل ضائع ہے۔ انسان قیامت کے دن اپنے اعمال کو حاصل کرنے کے لیے، اجر و ثواب حاصل کرنے کے لیے امید رکھے گا، کوشش کرے گا مجھے کچھ مل جائے، لیکن کچھ نہیں ملے گا۔ یہ دنیا میں جس نے ریاکاری کی، یا وہ کافر لوگ جن کے اعمال، جن نے والدین کی خدمت، لوگوں کی خدمت، راہ جو عوام الناس کے لیے رفائی کام کیے، یعنی ہر وہ اچھا عمل، اس کا عمل ضائع ہے۔ ہر وہ اچھا عمل جس کا ثواب مسلمانوں کو ملتا ہے، لیکن کافروں کے لیے ضائع ہے، ریاکاری کرنے والوں کے لیے ضائع ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا مجھے اپنی امت کے بارے میں اس کا بہت زیادہ خطرہ ہے، مجھے بڑا افسوس ہے، ڈر ہے، خطرہ ہے کہ میری امت کے اعمال ایسے عمل سے ضائع ہو جائیں گے۔ یہ بہت بڑا خسارہ، بہت بڑا نقصان کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پریشان تھے، تو ہم کیوں نہ پریشان ہوں۔ فرمایا کافر لوگ تو اپنے عملوں کی جزا لینے کے لیے، ثواب لینے کے لیے کوشش کریں گے، پیاسا جیسے انسان پانی کی طرف جاتا ہے۔ فرمایا جب وہ جائیں گے تو وہاں کچھ نہیں پائیں گے۔ وَوَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ، اور اللہ کو پائیں گے اس کے پاس۔ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ، تو وہ پورا پورا اس کو حساب دے گا، اس کے عمل کی یعنی سزا ملے گی۔ اور ان کے اعمال، وہ نیک اعمال
جو اللہ کی رضا کے لیے نہیں کیے یا اسلام کو قبول کرنے سے پہلے کیے اور اسلام قبول ہی نہیں کیا۔ شرط ہے ہر عمل کی کہ انسان مسلمان ہو۔ اگر مسلمان نہیں تو جو کچھ مرضی کرتا رہے سب کچھ ضائع ہے۔ جتنے بڑے صدقہ خیرات، جتنی بڑی دولتیں اللہ کی راہ میں خرچ کر لے، اگر آخرت کا یقین نہیں، اللہ کو نہیں مانتا، وہ مسلمان ہی نہیں ہے، تو ہر ایک عمل اس کا ضائع ہے۔ فرما ہر انسان کا عمل ضائع ہو جائے گا۔